الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، شرح سنہ کے اس یومیہ درس کے اندر امام بربہاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح سنہ کے اندر 58 نمبر پیراگراف کے اندر کہا ولا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ ویشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا بإحدی ثلاث زان بعد احسان او مرتد بعد ایمان او قتل نفسا مؤمنة بغیر حق فیقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام ابدا حتى تقوم الساعة۔ کہتے ہیں کہ کسی ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی دیتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مگر تین میں سے کسی ایک وجہ سے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان کا خون حرام ہے، کسی طور حلال نہیں ہے، الا یہ کہ تین امور میں سے کسی کا ارتکاب کرے تو پھر اس حق بنتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اب وہ کون سی ہیں تین چیزیں؟ نمبر 1، شادی کے بعد زنا کرے، یعنی شادی شدہ جو زناکاری کرے تو حد کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا رجم کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی جو ہے حد ہے، مرتد کا حد ہے اس کے قتل کرنا، یا کسی مومن کو ناحق قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ تین صورتیں ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی بھی مسلمان کا خون دوسرے کے لیے قیامت تک حرام ہے، حتی تقوم الساعہ۔ اب اس کی تشریح میں دیکھتے ہیں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جان مارنے کو حرام کیا ہے، کوئی بھی ہو۔ اصل یہ ہے کہ کسی کی جان نہیں لے سکتے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ کسی بھی انسان کی جان لینا ناحق کسی طور بھی درست نہیں ہے، اصل یہی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ گویا کسی ایک انسان کی اگر جان لے لی تو دین اسلام کے اندر اسے پوری انسانیت کا قتل بتایا گیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر، یعنی کسی کی جان کو اگر لے لیا کوئی ناحق یوں ہی، بغیر نفسن کا مطلب یعنی کوئی حد نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، یوں ہی ناحق جو ہے کسی کی جان لے لی، یا زمین میں فساد مچایا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں گویا تمام انسانوں کا اس نے قتل کیا۔ تو اصلاً جو ہے یہ حرام ہے، کسی بھی انسان کی جان نہیں لے سکتے، الا یہ کہ کچھ اسباب اور عوارض آ جائیں تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل میں کسی کی بھی جان نہیں لے سکتے ہیں۔ ہاں کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، اب اسلام کے اندر بتلایا گیا ہے کہ وہ کون سے جائز اسباب اور وجوہات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر کسی کی جان لی جاتی ہے۔ تو ایک تو عمومی پیمانے پر قرآن کے اندر آیا ہوا ہے کہ کسی کی مطلق طور پر جان نہیں لے سکتے، اور مسلمان کے لیے خاص طور سے ہدایت ہے۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔
جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے. لیکن صاف صاف مومن کے اللہ کے نزدیک مومن کا خون جو ہے یہ بہت عظیم ہے. ویسے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، دھمکی دی ہے، وعید سنائی ہے. مومن کا جو خون ہے یہ بہت ہی عظیم ہے. چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا ہے کہ مسلمان جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو ایسے مسلمان کا قتل کرنا یہ درست نہیں ہے کسی بھی صورت، مگر یہ کہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے، یعنی وہ زنا کر لے شادی کے بعد، یا پھر ناحق کسی کو قتل کر دے، یا وہ دین اسلام کو چھوڑ دے. والتارک لدینہ المفارق للجماع، یعنی مرتد ہو جائے یا باغی ہو جائے. اس میں دونوں چیزیں ہیں، المفارق للجماع بھی ہے تو یہ باغی کے معنی میں ہے، تو باغی یا مرتد ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ پہلے اس سے یہ جو آخری صورت ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے اس سے توبہ، باغی اور مرتد کے لیے ہے کہ اسے پہلے توبہ کرایا جائے گا. اگر وہ مان لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے دین اسلام کے اندر، یا وہ اپنی بغاوت سے توبہ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اس کے سامنے مسئلے کی وضاحت کی جائے گی. تو اگر وہ مان لیتا ہے تو پھر جو ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے دیکھیے، مسلمان کے لہو کی حرمت اور اس کی عظمت پر بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خطبۃ الوداع کے اندر کیا فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر، فَأَيُّ يَوْمٍ هَٰذَا، آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون سا دن ہے، تو ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ. آپ خاموش رہے تو ہم نے سمجھا لگ رہا ہے آج کے دن کا کوئی نیا نام آپ رکھیں گے، لیکن آپ نے واپس وہی کہا، الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول بالکل. تو آپ نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں سب جو ہے حرام ہیں تم پر، جیسے یہ دن حرام ہے اس شہر کے اندر، اس مہینے کے اندر. چنانچہ مطلب جس کی حرمت میں کسی کو شک نہیں ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کو جان، عزت، دولت، یہ سب اس کی حرام ہے. ظاہر سی بات ہے بغیر کسی شرعی جواز کے ان چیزوں کو پامال کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اس تعلق سے تو آپ کو نصوص کتاب و سنت کے اندر بہت مل جائیں گے. مصنف رحمہ اللہ نے جو آگے یہ بات کہی کہ اگر وہ مذکورہ تینوں امور میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک مسلمان کا خون دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام. اس پر کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر کوئی حربی کافر ہے تو اسے قتال کرنا مشروع ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اور اگر وہ ذمہ ہے تو اس کا خون بھی حرام ہے. اگر وہ مسلمانوں کے ذمہ میں ہے تو اس کا قتل خیانت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی خیانت ہوگی. لیکن کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیت دی جائے گی. یہ جانبی مسئلہ ہے کہ ذمی کے قتل کو بھی سنگینی بتائی گئی. حدیث کے اندر باقاعدہ ہے کہ جو مار دے گا کسی ذمی کو، یعنی جو کافر ہے لیکن مسلم ریاست کے اندر رہ رہا ہے، تو اس کی بھی جان و مال کی تحفظ مسلمانوں پر بنتا ہے. اگر کوئی مار دے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اس پر وعید آئی.
لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے کسی مسلمان کو مارتا اگر کوئی تو قصاصاً اسے قتل کیا جاتا، اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ذمہ کافر کو اگر مار دے گا تو اس کی بھی سزا ہے، لیکن قتل نہیں ہے بلکہ دیت ہے۔ ایسے ہی حربی کوئی کافر ہے، یعنی حالت جنگ میں ہے، ظاہر سی بات ہے تو مارنا صحیح ہے، تو اس پر جو ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو حربی کافر، یعنی 3 کے علاوہ کی بات چل رہی ہے کہ 3 کے علاوہ اگر کوئی حربی کافر ہے، یعنی حالت جنگ میں ہے کہ کافروں سے لڑائی ہو رہی ہے اور مارا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے قصاصاً نہیں قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ذمہ کافر اگر ہے تو قتل اس کا مارنا تو جائز نہیں ہے، البتہ اگر مار دیا کسی نے تو اسی صورت میں اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، دیت وغیرہ دی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر باغیوں کو کسی نے قتل کیا ہے، جو ریاست کے باغی ہوتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے وقت اگر ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان باغیوں کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر شرپسند جن کو دہشت گرد اور شرپسند کہتے ہیں، تو محاربہ کے باب میں، یعنی جو دہشت پھیلاتے ہیں اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، اس طریقے کے لوگ جو سرپسند ہوتے ہیں، جن کو آپ ڈاکو، چور، اچکا کہتے ہیں، ان سے اگر مقابلے میں کوئی ان کو مار دیتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی قتل نہیں کیا جائے گا، تو اس کو محاربہ کہتے ہیں۔ تو یعنی 3 جو حدیث کے اندر ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی 3-4 قسمیں اور ہیں، ان سب کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب باغیوں نے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف خروج اور بغاوت کیا تھا کچھ معاملات کو لے کر کے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو حاکم اور فیصل بنا لیا تحکیم کے مسئلے میں، اور اس طرح سے کچھ باتوں کو لے کے، لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک ان سے قتال نہیں کروں گا جب تک کہ ان کی طرف سے کوئی فساد نہیں دیکھ لوں گا۔ ابھی انہوں نے صرف اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کر کے کچھ باتوں کو لے کر انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور اختلاف کر کے لوگ الگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک ان کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی ہے، یعنی فساد فی الارض والی صورت جب تک پیدا نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر آیا ہوا ہے، سورہ مائدہ کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کوئی محاربہ والی کیفیت۔ تو بعد میں دیکھا گیا کہ ان لوگوں نے کچھ مسلمانوں کو قتل کیا اور پبلک اموال کو بھی انہوں نے لوٹا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جلیل القدر صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ادھر ہی کوفہ عراق کے اندر، تو یہ جو باغی تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو ان لوگوں نے ان کا امتحان لیا باقاعدہ، حضرت علی کے بارے میں، حضرت معاویہ کے بارے میں، یہ سب پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو صحیح بات ہے انہوں نے وہ بات بتائی، تو ظاہر سی بات ہے ان کے جب منہج اور ان کی فکر کے مطابق انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دیکھیے خوارج کے اندر یہ چیز ہے، یہ لوگ امتحان لیتے ہیں اور اپنی فکر اور اپنی منہج کے مطابق
جب اس کو نہیں پائیں گے تو قتل کر دیں گے، تو سیدھا اس کو مرتد اور کافر مان لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے جواب دیا اور ان کی فکر کے مطابق وہ بات نہیں تھی، دیکھیے صحابہ کے لڑکے ہیں اور ان کی بیوی بھی تھی، سب کو مار دیا انہوں نے، آتا ہے روایت میں کہ ذبح کر دیا، اور ان کی بیوی بتاتے ہیں حاملہ تھی تو اس کو بھی مار دیا، اور بھی انہوں نے گھناؤنی حرکت کی۔ ایک طرف دیکھیے یہ خوارج کی یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ قتل اور خونریزی میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور جھوٹا تقوی بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو قتل مسلم کو حلال سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف تقوی دیکھی کہتے ہیں کچھ آگے گئے تو ایک عیسائی کا باغ تھا، کھجور کا باغ، تو وہاں سے انہوں نے ان میں سے کسی نے ایک کھجور کو اٹھا کر کے کھا لیا، تو اس کے بارے میں فتویٰ پوچھا کہ یہ بغیر اجازت کے کھا لیا، تو اس نے جو ہے اس کو اگل کر کے نکالا یا کیا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک جھوٹا تقوی اس طرح ظاہر کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک مسلمان کو، وہ بھی صحابہ کی اولاد کو قتل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے یہاں ایک طرف غلو ہے، دوسرے طرف یہ کوتاہی اور سنگین افراد اور تفرید ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے بتلایا، تو حضرت علی کو جو معلوم ہوا کہ یہاں واقعی ان لوگوں نے فساد مچایا ہے اور قتل کرنا لوگوں کو شروع کر دیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے فوج اکٹھا کی اور اس کے بعد ان کے خلاف چڑھائی کی، اور جنگ نہروان مشہور ہے، جس کے اندر بتاتے ہیں کہ خوارج کے تمام لوگ تقریباً مارے گئے، چند لوگ باقی بچے تھے۔ عبداللہ ابن وہب راسبی ان کا سرغنہ تھا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو 3 چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہو، زنا کر لے تو اسے قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، جماعت کو چھوڑ کر کے باغی ہو جائے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یا کسی کو ناحق قتل کر دے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جیسا کہ بتایا گیا دوسری صورتیں ہیں، تو یہ تمام صورتوں سے اور ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر کسی کی بھی جان لینا اصل یہ ہے کہ یہ حرام ہے، برے طور پر ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، الا یہ کہ کچھ اسباب اور وجوہات پیدا ہو جائیں جس کی بنیاد پر قتل کیا جاتا ہے، جیسے حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس قدر دقت کے ساتھ، یعنی جس طرح دین اسلام کے اندر انسانوں کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، شاید کہ کسی دین میں ایسا موجود ہو۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔